شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈرامنی کہانیاں لے کر آئی ہوں جو میرے لسنرز نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں۔ میرے آج کے سٹوری سینڈر ہیں آسمہ شیخ انڈیا سے، انم خان لاہور سے، محمد اسلام سعودی عربیہ جدہ سے، اور وقاص احمد مانچسٹر سے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی آسمہ شیخ شیئر کر رہی ہیں انڈیا سے۔ آسمہ کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ہم لوگوں کی گلی میں پیش آنے والی ہم لوگ سارے جہاں پر رہتے تھے، پڑوس میں، نیبرز میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگوں کے پڑوس میں جو رہتے ہیں وہ سب لوگ، ان کے بھائی، میرے بھائی، ان کے کزنز، یہ سب دوست تھے، جیسے ایک محلے داری ہوتی ہے۔ تو یہ سب لوگ، گرمی کا موسم تھا تو یہ سب لوگ وہاں پر گھر سے تھوڑا دور ہی ایک تالاب تھا، وہاں پر نہانے کے لیے چلے گئے۔ یہ سارے لڑکے تھے، میرے بھائی بھی، ہم لوگوں کے جو پڑوسی تھے وہ سب بھی، ان کے کچھ کزنز بھی، دوست بھی، کافی زیادہ یہ لڑکے تھے۔ یہ اس تالاب کے اوپر نہانے کے لیے چلے گئے۔ اب وہ جو ہم لوگوں کے پڑوسی تھے، ان کا چھوٹا بیٹا اور اس کا ایک دوست، ان لوگوں نے کہا کہ ہم الگ سے انجوائے کرتے ہیں۔ جس طرف وہ تالاب تھا اس طرف سے ایک جھرنا بھی آتا تھا، وہاں پر پانی بہت زیادہ تیز ہوتا تھا۔ ان دونوں نے کیا شرارت کی، وہ لوگ اس طرف نہانے کے لیے چلے گئے۔ وہاں پر کچھ حصہ ایسا تھا جیسے دلدل ہوتی ہے، جس میں وہ کیچڑ ہوتا ہے اور اندر کی طرف ہی وہ دھنسنے لگ جاتا ہے انسان، وہ جگہ تھی۔ جب وہ لوگ اس طرف گئے تو پہلے سارے لڑکوں نے اس کو منع بھی کیا کہ اس طرف مت جانا، لیکن ان لوگوں نے بات ہی نہیں سنی، وہ لوگ اس طرف چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ جو ہم لوگوں کے پڑوسی تھے، ان کا وہ جو بیٹا تھا، اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ جب اس نے چیخنا شروع کیا، اس کی چیخوں کی آوازیں سن کر سارے لڑکے اس کی طرف بھاگے تو اس کو کوئی چیز بہت زور سے اپنی طرف کھینچ رہی تھی اس پانی میں، جس جگہ پر جھرنے پر وہ نہا رہا تھا۔ سب لڑکوں نے بہت کوشش کی اس کو باہر نکالنے کی، وہ بہت زیادہ اس ٹائم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو باہر بھی نکال رہے تھے، لیکن ایک دم سے اس کو کسی چیز نے نیچے اپنی طرف کھینچا اور وہ غائب ہو گیا۔ سب لڑکوں نے اس کو ہر طرف ڈھونڈ لیا، وہ کہیں بھی نہیں ملا۔ سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ وہ کہاں چلا گیا، سارے پانی میں اس کو سائڈوں سے بھی ڈھونڈنے لگ گئے کہ وہ کہاں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان لوگوں کی نظر پڑی تو تالاب کے کنارے کے اوپر وہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ لوگ بھاگتے ہوئے اس طرف گئے، جب جا کر دیکھا تو وہ بے ہوش تھا۔ ان لوگوں نے جب چیک کیا تو اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، یعنی کسی چیز نے اس کو مار کر وہاں پر کنارے سے باہر رکھ دیا۔ وہ لوگ بہت زیادہ روئے، اس کے بھائی بہت زیادہ روئے، وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، ڈر گئے کہ ہم لوگ تو یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے آئے تھے، یہ سب کیا ہو گیا۔ اس بچے کو اٹھا کر ان لوگوں نے گاڑی میں ڈالا۔ جیسے وہ لوگ اس کو واپس لے کر آ رہے تھے، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، ہر طرح کی ان کو راستے میں پرابلم ہوئی۔ پھر ان لوگوں نے ایک اور گاڑی کے ساتھ وہ جو بڑی سی چین لگا کر، تو ایک اور گاڑی دھکیل کر لے کر جاتی ہے دوسری گاڑی کو، وہ کام کرنا چاہا تو وہ چین اتنی ہیوی تھی، وہ چین ٹوٹ گئی۔ جیسے کیسے کر کے وہ لوگ بڑی مشکل کے ساتھ اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کر گھر پہنچے۔ گھر والوں کو جب پتہ چلا ان کے بچے کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو وہ لوگ بہت زیادہ روئے اور بہت زیادہ کوسنے لگے سب کو کہ آپ لوگوں کے اس شغل میلے نے یا اس مذاق نے یا جو لوگ وہاں پر انجوائے کرنے گئے تھے بچے کی جان لے لی۔ سب اپنی جگہ پر بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، تقریباً پورا محلہ ہی پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے کچھ دن کے بعد ان کی اسی لڑکے کی بہن اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ رہی تھی، اس کے پیپرز ہو رہے تھے۔ ایک دم سے پتہ نہیں اس کو کیا سوجی، وہ اپنی چھت پر بھاگتی ہوئی گئی، وہ خود کو پھانسی لگانے لگی تھی۔ وہ اس کی چچی نے اس کو دیکھ لیا اور انہوں نے بچا لیا۔ جب اس لڑکی سے پوچھا گیا تو وہ اپنی سینسز میں ہی نہیں تھی۔ اس کا یہ کہنا تھا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا کر رہی ہوں کیا نہیں۔ اب ان کے جو ہم لوگوں کے پڑوسی تھے، وہ جس لڑکی کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کے ابو، میرے ابو اور میرے ماموں سارے ایک ہی جگہ پر رہتے تھے۔ وہ لوگ واپس آ رہے تھے گھر سے، جاب سے واپس آ رہے تھے گھر کی طرف، تو گلی کے کونے پہ ان لوگوں کو کچھ لوگ نظر آئے۔
جیسے ہی انہوں نے ان کے ابو کو اپنی طرف بلایا، اب ان کے ابو میرے ابو اور ماموں کے سامنے ان کی طرف بڑھنے لگے، وہ غائب ہو گئے۔ پتہ نہیں وہ کون تھے۔ ان پوری گلی میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ اب ہر کوئی ڈرنے لگ گیا تھا، ہر کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ عجیب ہونے لگ گیا تھا، یہاں تک کہ اس گلی میں باقاعدہ ایک عورت لوگوں کو دکھنے لگ گئی، جو شام ہوتے ہی اس گلی میں مختلف روپ بدل کر آنے لگ گئی تھی۔ کبھی عجیب و غریب آوازیں آنا، کبھی کسی کے گھر پر دستک ہونا، کبھی کچھ ہونا، عجیب و غریب معاملات شروع ہو گئے۔ پھر میرے ابو نے، محلے کے باقی لوگوں نے مل کر ایک عامل صاحب کو بلایا۔ جب وہ اس گلی میں آئے، ان کو سارا ماجرا بتایا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا، اس گلی میں پاؤں رکھتے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر کوئی ایک جن نہیں ہے، یہاں پر 50-60 کی تعداد میں جنات ہیں، یہ کہہ لیں کہ ایک پورا خاندان ہے یہاں پر۔ اس بچے کی جان بھی انہوں نے لی ہے، کیونکہ جب اس بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کا جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تو ڈاکٹرز نے یہ کہا تھا کہ اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ ان جنات نے اس کا سارا خون نچوڑ لیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت چہرے والا ایک لڑکا سا تھا، ہنستا تھا تو اس کا چہرہ ریڈ ہو جاتا تھا، لیکن جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کا کلر ایسے ہو گیا تھا جیسے بالکل کوئی یلو کلر کی چیز ہے، اس کی باڈی میں بلڈ ہے ہی نہیں۔ اس کے ساتھ وہ جنات وہاں پر آئے، وہی جنات جو تھے، انہوں نے ان جنات نے اس بچے کو مارا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس گلی میں آ گئے۔ پھر باقاعدہ اعلان ہوا، مسجد میں اعلان کروایا گیا کہ یہ گلی آسیب زدہ ہو چکی ہے، یہاں پر کوئی بھی نہ آئے۔ لوگ اس گلی کے نام سے بھی ڈرتے تھے، جو لوگ وہاں پر رہتے تھے، یعنی ہم لوگ سارے محلے دار اپنی اپنی جگہ پر ڈرتے تھے۔ پھر بہت زیادہ قرآن خوانیاں کروائی گئیں، جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا گیا۔ پھر وہ جو عامل تھے وہ ان جنات کو وہاں سے بھگانا چاہتے تھے، تو ان جنات نے یہ کہا، اس گلی کے بالکل جہاں سے یہ گلی شروع ہوتی ہے وہاں پر 20 بکروں کی قربانی دو، ان کو ذبح کرو وہاں پر، وہ جتنا بھی ان کو ذبح کیا جائے گا ان بکروں کو وہیں پر چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد وہ جنات وہاں سے جائیں گے۔ پھر ہم لوگوں کی اس گلی میں 20 بکروں کو ذبح کیا گیا، جہاں سے گلی شروع ہوتی تھی۔ جب وہ بکروں کو ذبح کیا گیا، اس کے بعد وہ سارا گوشت غائب ہو گیا، وہ جنات اس گوشت کو وہاں سے لے گئے۔ پھر وہاں پر ایسا ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ تو یہ ایک کہانی تھی جو ہم لوگوں کے اپنے محلے کی، ہم لوگوں کے اپنے پڑوس کی، ہم لوگوں کی اپنی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ہم لوگوں نے بہت ٹف ٹائم دیکھا، ہر کوئی اپنی جگہ پر ڈرتا تھا، ہر کوئی اپنی جگہ پر پریشان تھا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، ایک دم سے کچھ نہ کچھ ہونے لگ جاتا تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آسمہ شیخ آپ کا، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ لسنرز، میں نے ایسی بہت سی کہانیاں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں جس میں ندی، نالے، تالاب، دریا، ہر ایسی جگہ کا میں نے ذکر کیا ہے، وہاں پر جنات ہوتے ہیں۔ میں نے ایک اور جگہ پر بھی یہ بات سنی تھی، جو پانی کا جھرنا ہوتا ہے وہاں پر جنات کے گھر ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کبھی نوٹس کیا ہوگا کہ پانی کا جھرنا ایک ہائٹ سے نیچے آ رہا ہوتا ہے، وہ کسی پہاڑی سے آ رہا ہو یا کسی جگہ سے، اس کو جیسے جس کو واٹر فال بولتے ہیں، وہاں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ وہاں پر جو کوئی بھی نہانے جائے ان جھرنوں کے پاس کبھی بھی مت جائے، وہ باقاعدہ انسان کو دھکا دے دیتے ہیں، اس اونچائی سے نیچے گرا دیتے ہیں، یا وہاں پر جو کوئی نہانے جاتا ہے وہ پانی میں استغفر اللہ کہتے ہیں کہ ڈوب جاتا ہے۔ مخصوص جھرنے کے نیچے بہت زیادہ جنات ہوتے ہیں۔ اپنا خیال خود رکھا کریں، چھوٹی سی غلطی انسان کو نقصان دیتی ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انم خان شیئر کر رہی ہیں لاہور سے۔ انم کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ میں ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میری ایج 8 سال تھی اور میرے بھائی کی 10 سال۔ ہم لوگوں کے بابا اٹلی چلے گئے تھے جاب کے سلسلے میں۔ میرا جو بھائی تھا وہ اکثر بیمار رہتا تھا، اس کو بخار ہو جاتا تھا اور اس کا بخار جاتا ہی نہیں تھا۔ ہم لوگ بہت ڈاکٹرز کے پاس جاتے تھے، جتنے بھی ٹیسٹ وہ بتاتے تھے سب کچھ کرواتے تھے، مگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ جتنی بھی میڈیسنز اس کو دے دیتے تھے وقتی طور پر، اگر بخار جاتا بھی تھا تو پھر شام کو دوبارہ ہو جانا، یہی سلسلہ تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، اس نے بہت اونچا اونچا رونا شروع کر دیا اور وہ یہ کہتا تھا کہ وہ مجھے مار دے گی، مجھے بچا لیں۔ ہم لوگوں نے جب اس کے چیخنے کی اور رونے کی آوازیں سنی، ہم لوگ اس کے پاس گئے تو وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، جیسے اس کو کچھ نظر آتا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے ایک عورت نظر آتی ہے اور وہ مجھے مار دے گی، وہ بہت زیادہ ڈراؤنی ہے، مجھے بچا لیں۔
ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ شاید اس کو بہت زیادہ فیور رہتا ہے، بخار رہتا ہے، اس وجہ سے یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، بیماری کی وجہ سے۔ ایک دم سے اس نے ایک عجیب و غریب ضد لگانا شروع کر دی، وہ کہتا تھا مجھے کالا پانی پینا ہے۔ امی بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی کہ اب پتہ نہیں اب یہ کالا پانی کیا ہے، کیا مانگتا ہے یہ۔ تو پھر میرے تایا ابو نے یہ کہا کہ اس کو پیپسی، جو کوک اور پیپسی ہوتی ہے سافٹ ڈرنک، وہ دے کر دیکھیں، شاید یہ وہ مانگ رہا ہو۔ تو جب بھی ہم لوگ اس کو کوک یا پیپسی دیتے تھے وہ رونا بند کر دیتا تھا اور وہ پی لیتا تھا۔ عجیب و غریب اس کی سچویشن ہو چکی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اب اس کو کوئی مرد نظر آتا تھا، وہ کہتا تھا ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک نائف ہوتی ہے اور وہ مجھے کہتا ہے میں تمہیں مار دوں گا۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، وہ بہت بیمار رہتا تھا، ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی ہم لوگ کیا کریں۔ پھر ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ یہ ڈاکٹر کا ایشو نہیں ہے، ہمیں کسی صاحب علم ہستی کے پاس جانا چاہیے۔ جب ہم ایک عامل صاحب تھے ان کے پاس گئے، انہوں نے پڑھائی کی، میرے بھائی کو بھی دیکھا، دم کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کے اوپر کسی نے کالا جادو کیا ہے۔ کالا جادو اس لیے کیا ہے کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہے، یعنی ہم لوگوں کے جو بابا تھے، وہ اٹلی چلے گئے تھے۔ ان کو میرے بھائی سے بہت زیادہ پیار تھا، یعنی وہ میرے بھائی کے ذریعے ہم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے کہ میرے بھائی کو تکلیف ہوگی اور میرے بابا وہاں پر کام وام چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ اس وجہ سے اس بچے کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے ہمیں پڑھائی بتائی، تعویذ دیے۔ اس کے بعد میرے بھائی کی طبیعت ٹھیک ہونے لگ گئی، اس کا بخار بھی ٹھیک ہونے لگ گیا، وہ جو عورت اور مرد اس کو نظر آتے تھے وہ بھی نظر آنا بند ہو گئے۔ لیکن وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نام نہیں بتا سکتا وہ کون ہے، وہ آپ کے اپنے ہی ہیں، کوئی بہت قریبی ہیں جن کے ساتھ آپ لوگوں کا بہت پیار محبت بھی ہے، ان میں سے ہی کسی نے آپ لوگوں کے اوپر یہ عمل کروایا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد ہم لوگوں نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا اور میرے بابا کی وہاں پر جاب بھی ختم ہو گئی اور وہ واپس آ گئے۔ شکر ہے اللہ کا کہ میرے بھائی ٹھیک ہو گئے تھے، ہمیں وہ چیز تھی کہ وہ بس ٹھیک ہو جائے۔ میرے بھائی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں، اب ہم لوگ بالکل ٹھیک ہیں۔ لیکن مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو دے نہیں سکتے تو کسی سے چھیننے کا بھی حق نہیں ہے۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ انم خان آپ کا۔ لسنرز، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی ذات سے لوگوں کو ڈر نہیں لگتا۔ پتہ نہیں کون کون سے عمل کرتے ہیں کہ ہم کسی کو نقصان دے دیں گے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ کسی کو نقصان دے سکے۔ اللہ کی ذات بچانے والی ہے، نقصان دینے والے سے بچانے والے کی ذات بہت بڑی ہے، اور وہ اپنے بے قصور لوگوں کو بہت زیادہ آسانی سے بچا لیتا ہے۔ اور جو لوگ کسی کا برا سوچتے ہیں، جو لوگ کسی کا برا کرتے ہیں، اس دنیا میں بھی بھگتتے ہیں اور اگلے جہان میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوتا ہے۔ توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور اللہ ایسے رشتہ داروں سے، ایسے مخفی دشمنوں سے جن کے ہنستے چہرے کے پیچھے دشمنی ہوتی ہے، اللہ سب کو پناہ دے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں سعودی عربیہ جدہ سے۔ محمد اسلام کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لکھنؤ کی ہی ہے، اولڈ لکھنؤ کی ہے۔ میرے ایک پڑوسی تھے، انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگ جہاں پر کام کیا کرتے تھے وہاں پر جو گزرنے کا راستہ تھا وہ اس طرح سے تھا کہ وہاں پر ایک برج بنی ہوئی تھی، اس کے اوپر سے ٹرین گزرا کرتی تھی، اور اس کے نیچے روڈ تھا جہاں سے سب لوگ گزرا کرتے تھے۔ جب کبھی بارش ہوتی تھی تو اس سڑک کے اوپر پانی کھڑا ہو جاتا تھا جو اس برج کے نیچے تھی، تو پھر وہاں سے گزرنے میں بہت زیادہ دقت ہوتی تھی۔ جو لوگ گاڑی پر ہوتے تھے وہ لوگ تو دوسرے لانگ روٹ سے چلے جاتے تھے، لیکن جو لوگ پیدل یا سائیکل پر ہوتے تھے وہ لوگ پھر اوپر برج سے ہو کر جایا کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے جو پڑوسی تھے، ایک دفعہ ان کو کام سے واپسی ہوگی، ان دنوں میں بھی بارش ہوئی تھی، ابھی تک وہاں پر پانی کھڑا ہوا تھا، جمع تھا پانی وہاں پر۔ ان کو تقریباً واپس آتے آتے رات کے 10 بج گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اب اوپر سے چلا جاتا ہوں، اگر میں لانگ روٹ سے جاؤں گا تو مجھے بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ پیدل تھے، اوپر برج کی طرف چلے گئے، وہاں پر ریلوے ٹریکس ہوتے ہیں وہ تھے، ریل کی پٹری تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے اوپر چلنے لگے ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا ان کے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ 1 سے 2 دفعہ انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، ان کو کوئی نظر نہیں آیا۔ باقاعدہ انہوں نے پوچھا بھی صحیح کہ کون ہے وہاں پر، کون ہے، لیکن انہیں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔
تھوڑی ہی دیر کے بعد انہوں نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ چل ہی رہے تھے تو ان کو ایک دم سے ایسا محسوس ہوا ان کے کندھے کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ جب انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ بہت زیادہ ڈراؤنا منظر تھا۔ وہاں پر ایک شخص کھڑا تھا، اس کی گردن نہیں تھی، اس کا سر کٹا ہوا تھا، اس کا بازو بہت زیادہ لمبا تھا، یعنی وہ ان سے فاصلے پر تھا لیکن اس کا ہاتھ ان کے شولڈر پر تھا، اور اس کی گردن کٹی ہوئی تھی اور عجیب و غریب ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں اس کے پاس سے، اور اس کا قد بھی بہت زیادہ لمبا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس چیز کو دیکھا، میں نے اس کو باقاعدہ اپنی پوری ہمت کے ساتھ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ جیسے ہی میں نے پیچھے دھکیلا ایک دم سے وہ چیز غائب ہوگی۔ میں بہت زیادہ ڈرا، چیخیں مارتا ہوا میں اس برج سے نیچے بھاگا۔ میں اتنا بھاگا کہ میں باہر روڈ تک آ گیا۔ وہاں پر مجھے ایک آٹو رکشہ ملا، میں فوراً سے اس میں بیٹھا، میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ اس نے میرے سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ اتنے بھاگتے ہوئے، اتنے گھبرائے ہوئے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو میں نے اس آٹو رکشے والے کو ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میں برج کے اوپر سے آ رہا تھا اور میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے بہت سے لوگوں سے یہ شکایات سنی ہیں، یہاں پر اکثر اس ریلوے ٹریک کے اوپر بہت سارے لوگ آ کر سوسائڈ کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، اور یہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے جو انسان کو جانی نقصان دیتے ہیں۔ تمہاری قسمت بہت اچھی تھی جو تم وہاں سے بھاگ نکلے ہو۔ بہت سے لوگوں کی ان چیزوں کو دیکھ کر وہیں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ جگہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ یہ جگہ آسیب زدہ ہے، دوبارہ کبھی بھی غلطی مت کرنا رات کے ٹائم یہاں سے گزرنے کی۔ پھر وہ جو ہم لوگوں کے پڑوسی تھے دوبارہ کبھی بھی شام کے ٹائم اس برج کی طرف جاتے بھی نہیں تھے۔ بہت سے لوگوں کے دل اور دماغ میں اس جگہ کو لے کر بہت ڈر تھا۔ یہ ایک کہانی تھی جو محمد اسلام نے شیئر کی۔ بہت شکریہ محمد اسلام، آپ کا میرے ریگولر سٹوری سینڈر ہے۔ اس طرح ریلوے ٹریکس کے بارے میں بھی آلریڈی میں سٹوری شیئر کر چکی ہوں کہ وہاں پر بھی آسیب اور جنات ہوتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہاں پر لوگ یہ خودکشی کرنا اور ایسے کام کر جاتے ہیں، شاید اس وجہ سے وہاں پر جنات ہوتے ہوں، توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک اولڈ ایج کپل تھے جو آسٹریلیا کے رہنے والے تھے، ان کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں ایک ہی جگہ پر جاب کیا کرتے تھے، اور جب ان لوگوں کی اکٹھی ہی جاب شروع ہوتی تھی اور اکٹھی ہی ختم ہو جاتی تھی، پھر وہ لوگ گھر واپس آ جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جب مل کر جاب کی تو اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا ایک الگ سے ایک ہم لوگوں نے اپنا اپارٹمنٹ خریدا، وہاں پر ہم لوگ شفٹ ہو گئے۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوش تھے اپنی زندگی میں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، ہم لوگ اپنے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ہم لوگ اس گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ ایک دم سے ہم لوگوں کو محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کے گھر کی جو بیک انٹرس ہے وہاں پر کوئی چل پھر رہا ہے، اور بار بار جیسے اس دروازے کو کوئی کھول رہا ہے۔ ہم لوگوں کو تھوڑا سا عجیب لگا۔ پہلے یہ محسوس ہوا کہ شاید بارش ہو رہی ہے، اس وجہ سے کوئی دروازہ یا کھڑکی کھلی رہ گئی ہوگی۔ جب ہم لوگوں نے اٹھ کر دیکھنا چاہا تو ہم لوگوں کو اس انٹرس ڈور میں ایک شخص دکھائی دیا۔ وہ شخص کالے رنگ کے لباس میں تھا، اور وہ بڑے عجیب و غریب انداز سے ہم لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھور رہا تھا اور ساتھ بڑے ڈراؤنے انداز میں ہنس بھی رہا تھا۔ ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کون ہے اور یہ اندر کیسے آ گیا ہے۔ ہم لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شاید دروازہ کھلا رہ گیا ہو، کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو یہ آیا ہو۔ ہم لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ مسلسل وہیں پر کھڑا ہو کر ہم لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ ایک دم سے اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا سا محسوس ہونے لگ گیا۔ ہم لوگ اٹھے اور اس کے پاس جانے لگے۔ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 سیکنڈ لگے ہوں گے اس تک پہنچنے میں، کیونکہ بالکل جو ہم لوگوں کی بیک انٹرسٹ تھی وہ وہیں پر جہاں پر ہم لوگ بیٹھے تھے اس کی بیک سائڈ ہی تھی۔ ابھی ہم لوگ اس کے قریب ہی جانے لگے تو ہم لوگوں کے سامنے وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور غائب ہو گیا۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ ابھی ہم لوگ اس اپارٹمنٹ میں بالکل نیو شفٹ ہوئے ہیں، تو یہاں پر یہ معاملات ہم لوگوں کے ساتھ کیوں ہونے لگے ہیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ پھر ہم لوگوں کو اس اپارٹمنٹ میں اور بھی ایشوز آنے لگ گئے۔ وہاں پر اسی طرح سے جب ہم لوگ سوتے تھے تو رات کے ٹائم کوئی چلنے پھرنے لگ جاتا تھا، کبھی کسی کی بولنے کی آوازیں آتی تھیں، وہ سرگوشی میں ہوتی تھی، ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کون ہے۔
پھر ہم لوگوں کو یہ آئیڈیا ہو چکا تھا، یقین ہو چکا تھا کہ یہاں پر کچھ پیرانارمل ہے، کچھ ایسا ہے جو ہم لوگوں کو میسج دے رہا ہے کہ وہ یہاں پر ہم لوگوں سے پہلے رہتا ہے۔ پھر ہم لوگوں نے ڈر کے مارے اس جگہ کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد ہم لوگ جہاں پر شفٹ ہوئے وہاں پر ہم لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا ایشو نہیں ہوا۔ اسی طرح سے وقاص کہتے ہیں، ایک اور عورت کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ عورت اکیلی رہتی تھی، اس کے ہسبینڈ کے ساتھ اس کی ڈائیورس ہو چکی تھی۔ اس کے بعد وہ ایک جگہ پر جاب کرتی تھی، اور اس نے اپنی جاب جہاں پر وہ جاب کرتی تھی اس کے قریب ہی اس نے ایک فلیٹ سا تھا وہ رینٹ پر لے لیا۔ اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، وہاں پر وہ اکیلی رہتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ جب بھی میں اس فلیٹ میں آتی ہوں، رات کا ٹائم ہوتا ہے، تو مجھے یہاں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ رات کے ٹائم ہی کس کا بچہ روتا ہے۔ بہت زیادہ اس کو بچوں کے رونے کی آواز آتی تھی، ایک ہی بچے کے رونے کی آواز آتی تھی۔ کافی زیادہ وہ اس چیز کے بارے میں سوچتی بھی تھی، ادھر ادھر دیکھتی بھی تھی، لیکن نظر کوئی نہیں آتا تھا۔ ایک دفعہ وہ کہتی ہے کہ میں جاب پر نہیں گئی تھی، تو میں اپنے گھر پر ہی تھی، تو ہم لوگوں کی نیبر میں جو فیملی تھی ان میں سے ایک عورت آئی میرے پاس، اور آ کر یہ کہتی ہے کہ رات کے ٹائم آپ کا جو بیبی ہے وہ بہت زیادہ روتا ہے، اس کی رونے کی اتنی آواز آتی ہے کہ ہم لوگ سو نہیں سکتے، اب اس کا خیال نہیں رکھتی۔ جب میں نے اس کی بات سنی تو میں بہت زیادہ حیران ہو گئی اور ڈر بھی گئی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ میں یہاں پر اکیلی رہتی ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں رہتا، نہ ہی میرا کوئی بیبی ہے، مجھے خود یہاں سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ آواز شاید آپ لوگوں کے گھر سے آتی ہے۔ اس عورت کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کے گھر میں تو کیا، دوسری طرف آپ کے جو گھر ہے وہاں پر بھی کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے، ہم لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی بچہ رہتا ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی، اس کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں پر ایسا کیا ہوا ہے۔ خیر وہ عورت چلی گئی، اس کے بعد اب وہ بہت زیادہ خوف زدہ رہنے لگی کہ یہ کس کے بچے کی مجھے رونے کی آواز آتی ہے۔ اسی گلی میں ایک دفعہ اس کو ایک بوڑھی عورت ملی، اس نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ اس گھر کے بارے میں کچھ جانتی ہیں، آپ بھی یہیں کی رہنے والی ہیں؟ میرے ساتھ اس گھر میں عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں، جیسے ہی شام ہوتی ہے یہاں سے کسی کے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے پھر اسے یہ بتایا کہ یہاں پر جو فیملی رہتی تھی ان میں سے ایک عورت نے، ایک لڑکی نے، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس عورت نے خود کو آگ لگا لی تھی اور وہ جل کر مر گئی تھی، اور وہ جو بچہ تھا وہ بچہ بھی مر گیا تھا۔ اس کے بعد سے یہاں سے اس بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ لوگوں کا، جو پرانے لوگ ہیں جو اس بات کے بارے میں جانتے ہیں، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان دونوں کی روحیں یا ان کا روپ لے کر کوئی جنات یہاں پر مقیم ہیں جو روتے ہیں اور ڈراؤنی آوازیں نکالتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ جب اس عورت نے یہ بات سنی وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی اور اس نے اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ یہ دو کہانیاں تھیں جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز، توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو اس دنیا میں تو عبرت کا نشانہ ہو ہی ہو، وہ اگلی دنیا میں بھی انسان کے لیے مصیبت ہی لے کر آئے۔ ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwar57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں، موسم چینج ہو رہا ہے اور کرونا وائرس کے بارے میں بھی سب کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے وہ آ رہا ہے، تو پلیز اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں، ماسک اور سینیٹائزر ضرور یوز کریں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے خوفناک کہانی میں۔ نیلم وائس آفیشیل کو جا کر سبسکرائب کریں اور نوشین وائس آفیشیل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔